अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त इंतशार की सियासत इस कदर बढ़ गई है कि मुल्क को लगता है कि ख़तरात लाहक हो सकते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख तो आ चुकी है, लेकिन हालात और वाक़यात बता रहे हैं कि इलेक्शंस क्या वाकई ही हो सकेंगे। सिक्योरिटी खदशात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, सियासी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। पंजाब में अलबत्ता इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी जमा भी करवा दिए गए हैं और अब इलेक्शन की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर होने के बावजूद भी अभी तक भी इलेक्शन करवाने के लिए वहाँ की इंतज़ामिया खदशात का इजहार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की ये नज़र इस पर है कि वफाक के साथ ही सूबाई इलेक्शंस भी करवाए जाएं। क्या खदशात दुरुस्त हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, किस पर बात की जाए, किस पर नहीं बात की जाए। लेकिन आखिरकार ये मुल्क का, अवाम का और सियासतदानों का मसला है, लेकिन सियासतदान एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो अब आखिर होगा क्या? आज के प्रोग्राम में इसी पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। नजम वली साहब हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नजम वली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सलमान आबिद साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ नजम वली साहब आपसे करना चाहूँगी कि पंजाब में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। माहौल तो अभी लगता नहीं है कि इंतखाबात है, इंतशार ज़्यादा है। इलेक्शन कैंपेन करने के लिए भी ग्राउंड मौजूद है, लेकिन ग्राउंड पर आने के लिए लगता है कि अगर कोई भी आएगा तो इंतशार ज़्यादा होगा, ख़ासकर PTI। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तारीख आई है इस पर इंतखाबात हो जाएंगे या इलेक्शन डिले होने के चांसेस अभी भी हैं? जी, मेरे ख्याल में तो इंतखाबात के इल्तवा के इम्कानात अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इंतखाबात होने हैं वो आइन के मुताबिक होने हैं, कानून के मुताबिक होने हैं। उनके लिए आपको अमन व अमान चाहिए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की सियासत कर रही है और जिस तरह यहाँ पर जत्थे लगाकर नो गो एरियाज बनाए जाते हैं, जिस तरह यहाँ पर असला रखा जाता है, जिस तरह यहाँ पर कालादम तंजीमों को लाकर, उनके लोगों को लाकर मुज़ाहमत की जाती है, जिस तरह पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, जिस तरह ये सारा एक माहौल, यानी कि मीडिया हाइप बनाई जाती है, पूरा एक हम अपनी पूरी आप कहें कि रियासत को यरगमाल बनाया जाता है उसके नतीजे में। तो ऐसे में इंतखाबात मेरा नहीं ख्याल कि आप करवा सकेंगे अगर आप इसी हाइप के साथ, इसी जज्बातियत के साथ और इसी टोन के साथ अगर आप अपनी सियासत करते रहेंगे। हमें थोड़ा सा लो प्रोफाइल पे आना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा जज्बातियत से बाहर आना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर हमने आखिरकार अदालत के सामने जाकर सरेंडर करना ही है तो फिर हम क्यों नहीं वारंट वसूल करते, फिर हम क्यों नहीं यकीन दहानी करवाते, हम क्यों उससे पहले इतने बड़े बड़े तमाशे लगाते हैं अपने कारकुनों को पूरे मुल्क से बुलाकर, और उनमें कारकुन कम और अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियोज आई हैं उनके मुताबिक किराए के बदमाश ज्यादा होते हैं। हम क्यों इस किस्म का माहौल पैदा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग लाकर पंजाब के अंदर बदमाशी पर, गुंडागर्दी पर और इलाकों को इस तरह यरगमाल बनाने पर जो है वो करते हैं। क्या कोई पंजाब से लोग जाएं और पिशावर में, चारसद्दा में, बन्नू में, जहां पर वहां पर जाकर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकें, वहां पर इलाकों को नो गो एरिया बनाएं, वहां पर नारे लगाएं, वहां पर ये सब कुछ करें, तो क्या ये बर्दाश्त कर लिया जाएगा? ना करें इस किस्म की सियासत, माफ कर दें इस मुल्क को, बहुत हो गया इसके साथ, वापस आ जाएं आइन की तरफ, कानून की तरफ, जमहूरियत की तरफ, इखलाकियात की तरफ, एक मिसाक जमहूरियत की तरफ आए, एक मिसाक मईशत की तरफ आए। जब तक आप इखलाकियात की तरफ नहीं आएंगे, जब तक आप तमीज के साथ, रवादारी के साथ, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत ना भी हो तो कम से कम एक थोड़े से आप रूल्स तय कर लें, उसके मुताबिक आगे चलें, तो ये मुल्क अभी चलेगा। तक तो आप देख लें कि पिछले एक साल में, ख्याल कि ऐसा कुछ हो सकेगा। पिछले एक साल में जो कुछ भी हुआ है अभी तक सियासत में, इंतशार मजीद बड़ा है, कम नहीं हुआ है। और अभी तक जो आप कह रहे हैं वो एक आइडियल किस्म की सिचुएशन है, लेकिन तो हम नॉर्मलाइज भी नहीं हो पा रहे हैं। सलमान आबिद साहब हमारे साथ है, मैं चाहूँगी कि वो भी कमेंट करें। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि इन हालात में जब सियासी इंतशार इस कदर बढ़ गया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है, तो इलेक्शंस सूबों में क्या वाकई हो सकते हैं? बात यह है कि इस मुल्क में कब इंतशार नहीं था, कब मुल्क के हालात ठीक थे,
जब माजी में इंतखाबात हुए तो क्या उस वक्त बड़ा मुल्क में अमन व अमान होता था? क्या मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होती थी? 2008 के इंतखाबात क्या दहशतगर्दी के साए में नहीं हुए? क्या 2013 के इंतखाबात दहशतगर्दी के साए में नहीं हुए? क्या मुल्क की माशी हालात जो है हमेशा इलेक्शन से पहले बड़े शानदार होते थे? देखिए, बात ये है, जब हुक्मरान तबका ये तय कर चुका है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने क्योंकि उनको इलेक्शन सूट नहीं करते हैं, तो कभी आप मर्दमशुमारी का बहाना बना लें, कभी आप दहशतगर्दी का मसला बना लें, कभी सिक्योरिटी का मसला बना लें, कभी आप ये कहें कि मुल्क के जो माशी हालात ठीक नहीं है उसका मसला बना लें। जो मर्जी करते ना, आपका हक है, आप हुक्मरान है। लेकिन इस मुल्क का एक आइन भी होता है और एक आइन के ऊपर चलना भी होता है। अब उस आइन के अंदर लिखा हुआ है ना कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आपको इलेक्शन करवाने हैं। अब अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं तो कौन, मुझे बताइए, जमानत दे सकते हैं आपके अक्टूबर तक जब इलेक्शन होंगे इस मुल्क में अगली दफा, यानी जब अक्टूबर आएगा तो उस वक्त तक सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी, उस वक्त तक मईशत भी ठीक हो जाएगी, उस वक्त तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर इलेक्शन हो जाएंगे या उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे? अच्छा सलमान, अभी सब एक तरफ हम ये सारी सिचुएशन रख देते हैं, हम हल्का बंदियां भी, मर्दमशुमारी भी और सिक्योरिटी इश्यूज भी, फाइनेंशियल इश्यूज भी एक साइड पे रख देते हैं। हम सिर्फ और सियासत को बात कर लेते हैं कि जो ये सियासी इंतशार है, इस सूरत में अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं तो वो तो किसी को काबिल कबूल ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कब मुल्क में सियासी इंतशार नहीं था? एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी जब पॉलिटिक्स होती थी भट्टो मुखालफत और भट्टो हमायत में, उस वक्त सियासी इंतशार नहीं होता था? जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था उस वक्त सियासी इंतशार नहीं होता था? क्या 2008 2 के इंतखाबात, 2013 के इंतखाबात, 18 के इंतखाबात से पहले मुल्क में बड़ा सियासी इस्तेकाम होता था? देखिए, बात ये है कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आपको इलेक्शन करवाने हैं, और अगर आपने जवाब ढूंढने हैं, अच्छा, आप जो भी जवाब आप बनाएंगे उस जवाब को लेके आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये इलेक्शन तो पोस्टपोन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे होंगे ना। हुकूमत जो फैसला करेगी इलेक्शन ना करवाने के बारे में तो उसको लेके जाके सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है ना। बिल्कुल, तो ले जाए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे अच्छा कि जी मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, सबको सब मान लेंगे, इसमें मसला क्या है? लेकिन अगर सिर्फ हुकूमत ने अगर पर बैठ के बात करनी है तो हुकूमत को तो फिर इलेक्शन तो अक्टूबर में भी सूट नहीं करते, फिर आप उस वक्त भी यही कहेंगे कि हालात ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ नजम वली साहब, हम देख रहे हैं कि तमाम जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में उतार भी दिए, कागजात नामजदगी सामने भी आ चुके हैं। तो एक तरफ तो ये तैयारियां भी हो रही हैं कि इलेक्शंस करवाए जाएं। अब अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जो इंतज़ामी और बुनियादी मसाइल हैं अगर उन्हीं के तनाजुर में होते हैं तो वो क्या सब जमातें हिस्सा ले लेंगी? खासकर PTI हल्का बंदियाँ 2018 और मर्दम शुमारी जो है वो 2017 के मुताबिक अगर होते हैं तो क्या ये सब जमातों के लिए काबिल कबूल है कि ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इसी मर्दम शुमारी और इन्हीं हल्का बंदियों के मुताबिक? देखें, जब हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं तो आज उसके अंदर हम सबकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और वो अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हमने इस सिस्टम को चलाना है, हमने एक हुकूमत कायम करनी है और उस हुकूमत के जरिए हमने लोगों को सर्व करना है। आइन जो है वो किसी भी बदनीति की बुनियाद पर किए हुए इकदाम को तस्लीम नहीं करता। आइन ये कहता है कि अगर आपने 1 लाख रुपया भी, या बल्कि 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, आपने 1 रुपया भी खर्च करना है तो उसका आइनी, कानूनी, इखलाकी जवाज होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि चौधरी परवेज इलाही चीखते रहे, पंजाब के वजीर आला थे कि असेंबली ना तोड़ें, असेंबली ना तोड़ें, असेंबली ना तोड़ें, और एक साहब जो कि असेंबली का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने दबाव डालते हुए सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए असेंबली तोड़वा दी कि हम ब्लैकमेल करके बाकी असेंबलियां भी तोड़वा देंगे। ये आईनी नहीं था, ये कानूनी नहीं था, ये इखलाकी नहीं था, हमें इसको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन वली साहब आईनी तो था ना, ये आईनी तो था, ये राइट तो था। नहीं था, नहीं, आइन मैंने आपको पहले बताया के पास राइट तो था ना कि असेंबली तहलील कर सकते हैं। मेरी बात तो, आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए ना प्लीज, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। जब आपने सवाल किया कि ये आईनी था तो फिर सुन लीजिए कि वो आईनी क्यों नहीं था। आइन ये कहता है कि कोई भी बदनीति की बुनियाद पे स्टेप नहीं हो। क्या पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं चल रही थी? क्या पंजाब के अंदर असेंबली नहीं चल रही थी? क्या उस वक्त यहाँ पर कानून साजी नहीं हो रही थी? सब कुछ हो रहा था, सब कुछ चल रहा था।
توڑی صرف اس لیے گئی کہ ہم بدنیتی کی بنیاد پر اپنے مخالفین کو دباؤ میں لا کے وہ اسمبلیاں جو آئین کے تحت 5 سال کے لیے الیکٹ کی گئی ہیں، ہم ان کی مدت کو پیچھے لے جانا چاہتے تھے. آج پاکستان کا ہر بندہ، ہر سمجھدار بندہ یہ کہتا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے. یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے تسلیم نہیں کیے جائیں گے. یہ فساد کا باعث ہوں گے، یہ ملک کو استحکام نہیں دیں گے، یہ تباہی دیں گے. آپ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے انتخابات کروا لیے جائیں، کروا لیں، کروا کے دیکھ لیں، پھر آپ کہتے رہیں گے یہ تو نجم ولی صاحب آپ کبھی بھی بالکل استحکام نہیں تھا، آپ کے یہ آئندہ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی خدشات اور آپ کی رائے بالکل درست ہو سکتی ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں ایک طرح کے انتخابات ہونے چاہیے. یہ پریکٹس پہلے موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح سے آئینی طور پر وفاق میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی، وہاں پہ بھی وفاق کا سسٹم چل رہا تھا، اس کے باوجود آئینی حق تھا اپوزیشن کا، وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئی. اسی طرح سے یہاں پر وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں حق تھا کہ وہ اسمبلی تحلیل کرتے. تو یہ آئینی طور پر نہیں تھا. اس لیے خرچ جو اربوں روپے کا خرچ جو ہمیں پہلے ڈال دیا گیا، جو اس وقت صوبوں وفاق کے پاس اس انتخابات کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی کے لیے چیزیں نہیں ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ غیر آئینی تھا. اور اب بھی جو ہے جو خرچ ڈالا گیا ہے یہ برداشت کرنے کی پوزیشن نہیں. اگلے بجٹ میں اس کے لیے پیسے رکھے جائیں گے، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا سلمان عابد صاحب، یہ جو نجم ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی تھا کہ جو وزیر اعلیٰ نے اسمبلی بھی توڑ دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ برڈن نہیں ہے برداشت کرنے کے لیے تو آپ ایسا اقدام ہی کیوں کریں؟ ایسا اقدام کریں گے تو وہ غیر آئینی ہوگا. بات یہ ہے اب نجم ولی خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سارے ماہر قانون سے بڑے ماہر قانون بن گئے، اور اگر یہ واقعی بدنیتی کی بنیاد پہ توڑا گیا ہے تو چلے جائیں بھائی سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر دیں. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں تو جا کے چیلنج کرنا ہے نا، یا ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے تو چیلنج نہیں کرنا بدنیتی پہ توڑا گیا ہے. ظاہر ہے رائے دے رہے ہیں نجم ولی صاحب بھی رائے دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسمبلی بدنیتی کی بنیاد پہ توڑی گئی ہے تو فورم کون سا ہے اس کو چیلنج کرنے کا؟ عدالتیں ہی ہیں نا. بالکل. اب آپ اگر عدالتوں میں نہیں گئے ہیں تو عدالتوں نے تو پھر الیکشن شیڈول دے دیا، آ گیا الیکشن کمیشن کا شیڈول. پہلی بات تو یہ ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پیسے نہیں ہیں، 85 ارب روپے مردم شماری کے لیے ہیں، پی ایس ایل کرانے کے لیے ہیں، بلاول بھٹو کے جو ہے طوفانی دوروں کے لیے ہیں، ہر کام کے لیے پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں. وہ جو بائی الیکشن کروا رہے تھے 100 حلقوں کے اندر، اس وقت پیسے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات یہ انہوں نے کہی، بالکل میں نجم ولی سے اتفاق کرتا ہوں، الیکشن ایک ہونا چاہیے. یہ بھول گئے سارے کے سارے منسٹر کیا بڑھ کے مارا کرتے تھے. توڑے اسمبلی ہم الیکشن کروا دیں گے، توڑے اسمبلی ہم 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے. یہ سارے وزراء ہی کہتے تھے نا. نکالیں آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں سے وہ ویڈیوز اور دکھائیں ان کو سب کو، جو یہ کہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم نئے الیکشن کروا دیں گے. آپ اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتے. آپ توڑیں گے، آپ توڑنے نہیں چاہتے. جب وہ ٹوٹ گئی ہیں تو اب کہا جاتا ہے کہ الیکشن ایک ہونا چاہیے. تو بھائی الیکشن ایک کی طرف اتفاق کر لیں، چلے جائیں، حکومت اور اپوزیشن مل کے کوئی طے کر لیں، راستہ نکالیں. اب ایک اور انتظامی طور پر بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے مسائل کا سامنا ہے. اب میں پہلے عالیہ میری بات سن رہے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ شک لکھا کے دکھا دیں، نجم ولی بھی دکھا دیں میرے بھائی، اور دوسرے بھی دکھا دیں، جس میں اسمبلی توڑنے کا جو چیف منسٹر کا اختیار ہے اس کے اندر اگر کہیں لفظ بدنیتی لکھا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ سے معافی مانگوں گا. دکھا دیں کہیں کسی کانسٹیٹیوشن کی کس شک میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو اسمبلی توڑنے کا اختیار ہے اس میں اگر بدنیتی لفظ اگر کہیں بدنیتی استعمال کیا تو مجھے دکھا دیں. جی نجم ولی صاحب، یہ سلمان عابد صاحب ایک چیلنج دے رہے ہیں تو آپ بھی بہتر رسپونڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان عابد میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں. میں ان کو اگر وہ ٹونٹ کریں گے اور کہیں گے بہت بڑا ماہر قانون ہے یا یہ کیا ہے تو میں نہیں کروں گا. میں ان کا احترام بھی کروں گا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ سلمان بھائی، سیاسی جماعتیں اور سیاسی نظریات، سیاسی خیال اور رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے. آپ کا بھی حق ہے اور میرا بھی حق ہے. ہمیں کبھی نہ کبھی مہذب ہونا پڑے گا، ہمیں کبھی نہ کبھی ذاتیات سے باہر آنا پڑے گا. جو آپ نے سوال کیے ان کے جواب میں بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئین میں کسی بھی جگہ پر کوئی کسی بھی کلوز، ہر کلوز کے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے یہ نیت ٹھیک ہوگی یا بد نیت ہوگی اور آپ یہ فلاں کریں گے. آپ جو بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ شاید 16 ستمبر کے بعد یہ بات نہ کہیں. آپ یہ 16 سپتمبر تک ہی کہہ سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، اور شاید آپ جس قسم کی اطلاعات میرے پاس ہیں شاید آپ رمضان المبارک کے بعد بھی نہ ایسی بات کہہ سکیں
کیونکہ بہت ساری چیزیں اور طرح سے ہونے جا رہی ہیں. بہت ساری چھتریاں اور بہت سارے تحفظ جو سپورٹس تھی شاہد عمران خان صاحب کو وہ ختم ہونے جا رہی ہیں. وہ ایسا نہیں رہے گا. تو ہو سکتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد بہت سارے اور کیس آ جائیں. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ جاؤ سپریم کورٹ چلے جاؤ سپریم کورٹ چلے جاؤ, تو شاید آپ اس وقت نہ جا رہے ہوں. تو یہ میں نے نہیں جانا سپریم کورٹ یار, جتنے جانا ہے بھیا وہ جائیں گے نا, میں کیوں جاؤں گا سپریم کورٹ یار؟ جو پارٹی فریق ہے وہ جائے گی نا سپریم کورٹ, میں کیوں جاؤں گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پھر اچھا بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں. نجم ولی صاحب وہ چیزیں کیا ہونے جا رہی ہیں؟ کون سے اور عمران خان کے اوپر کیسز ہونے جا رہے ہیں, اور کون سے جو بیساکھی ہیں ان کی جو ابھی بھی موجود ہیں اور وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں؟ ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نجم ولی صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی رمضان کے بعد عمران خان کے خلاف بہت سارے کیسز بھی آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب تو بیچارے ابھی پھنسے ہوئے ہیں. نجم ولی صاحب اب 96 کے قریب اور 100 کے قریب تو اب ان کے خلاف کیسز آلریڈی ہیں, تو اب کتنی اور کیسز آنا باقی ہیں؟ کیا کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ میں نے عالیہ یہ نہیں کہا کہ مزید کیسز آ رہے ہیں یا کچھ ہے. جو کیسز آ چکے ہوئے ہیں وہی کافی ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان, جس کا میرے بھائی سلمان حوالہ دے رہے تھے, سپریم کورٹ بھی ان کی آئین شکنی قاسم سوری والا جو سارا کیس تھا اس کے اندر کہہ چکی ہوئی ہے. فارن فنڈنگ کیس ٹھیک ٹھاک قسم کا کیس ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. لہٰذا جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم میں سے کوئی بھی ابھی کہنے کی جو ہے طاقت نہیں رکھتا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یعنی کہ پھر یہ کہیں کہ جو کیسز آگے بڑھنے جا رہے ہیں, جو عمران خان صاحب خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ان کو نااہل کروائیں گے تاکہ آئندہ الیکشنز میں جایا جائے. تو دیکھیں عمران خان صاحب کا نااہل ہونا تو ایک واضح چیز ہے. مجھے تو اس چیز کا خدشہ اور امکان بھی موجود ہے کہ جب پنجاب کے انتخابات کی بات نہیں میں کر رہا, یہ تو ایک صوبے کے انتخابات ہے اور آئین میں ایک شک موجود ہے جس کے تحت کوئی بھی آئینی عمل جو ایک مقررہ مدت کے اندر نہ ہو سکے وہ بعد میں اگر ہو تو وہ غیر آئینی نہیں قرار پائے گا. وہ آئین کے تحت ہی, بلکہ بس صرف اس کا آپ کو جواز دینا پڑے گا. جیسے ہم مردم شماری بہت دیر سے کرواتے ہیں, جیسے ہم اردو کو نافذ نہیں کر سکے, جیسے NFC ایوارڈ نافذ نہیں ہو پاتا, تو وہ سارے جواز دیے جاتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی آئینی عمل غالباً 244 ہے, یہ پتہ نہیں کون سی میں نے پڑھی تھی اس وقت, اب میرے ذہن سے نکل گئی کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں. تو وہ چیزیں جو ہیں آئین کے تحت آگے جا سکتی ہیں. ایسا کوئی بہت بڑا یہ کوئی آئینی بحران والا مسئلہ نہیں ہے. جو عمران خان صاحب والی بات ہے, میرے خدشات یا مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جب عام انتخابات ہوں گے تو فارن فنڈنگ ایک ایسا کیس ہے جس میں شاید پاکستان تحریک انصاف نام کی پارٹی ہی موجود نہ ہو. اس کے نتیجے میں انتخابات میں ان کو کوئی متبادل انتظام کرنا پڑے گا, کوئی اور پارٹی بنانا پڑے گی, کچھ چیز اور نام سے آنا پڑے گا. شاید عمران خان صاحب بھی الیکشن میں حصہ نہ لے سکے, نااہل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی اور بہت سارے کیسز اور بھی اس چیزوں میں آ رہے ہیں. اور میں تو خاص طور پہ یہاں پر ایک چیز اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو, IG پنجاب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے CCPO کو, کہ جو کچھ لاہور میں ہوا انہوں نے جس طرح اس کو ٹیکل کیا اور جس کامیابی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو بہت سارے ذلے شاہ مل جائیں, انہوں نے اس کے لیے پیٹرول بم چلائے, اس کے لیے انہوں نے گھروں کے اندر سے حملے کیے, انہوں نے اس کے لیے 65 اہلکاروں کو, ایک DIG سمیت 65 اہلکاروں کو ہسپتال پہنچا دیا, سارا کچھ کیا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کے لیے اور جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور جس طرح جو جتھے یہاں پہ رکھے گئے تھے اور خیبر پختونخوا سے لوگ لا کے رکھے گئے تھے ان کا مقابلہ کیا اور دوبارہ یہاں پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہونے دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عثمان انور کی بات کر لی جائے, بلیال کمیانہ کی بات کر لی جائے, ان کی کمانڈ میں پولیس نے جو ہے اپریشیبل کام کیا ہے کہ لاہور سے نو گو ایریاز کو ختم کیا, کینال روڈ کو کھلوایا, یہ سارا جس طرح اس کو منتشر کیا. اس کے باوجود کوئی لاش نہیں دی جو چاہیے تھی دوسروں کو, بہت زیادہ چاہیے تھی ان کو اس وقت. جی ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سلمان عابد صاحب, نجم ولی صاحب جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی ایسا ہی کچھ کہہ رہے ہیں اور ایسا ہی خدشہ ان کو ہے کہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. نجم ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک انصاف جماعت ہی نہ رہے, کسی اور نام سے ان لوگوں کو آنا پڑے. بات یہ ہے جن خدشوں کا اظہار نجم ولی خان صاحب کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں, اس کا بھی فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا.
ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ بھی عدالتوں نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیں، عمران خان صاحب کی جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیں، ختم کر دیں، جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں. اس کے باوجود آپ الیکشن سے نہیں بھاگ سکتے. ٹھیک ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ تحریک انصاف نے الیکشن لڑنا ہے. یہاں آپ کو پتہ تنظیموں پہ بین لگ جاتا ہے، لوگ نئی تنظیموں کے ناموں سے آ کے پارٹیاں کھول لیتے ہیں. یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے لیکن ظاہر ہے سلمان عابد صاحب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ تو فرق تو پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک جماعت کے طور پر. بات سنیں، پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کس بات پہ لگے گی؟ فورن فنڈنگ کیس میں کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس ہے. سن تو لیں، آپ نے ثابت کر دیا ابھی فورن فنڈنگ کا کیس. ابھی تو پی ایم ایل این کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کیس ہے. کیس ہی ہے نا، ابھی چلنے دیں. جب فیصلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے، تو پھر جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اس میں کیا ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو اس کے اوپر فیصلہ دے دیا اب یہ عدالت میں. دیکھیں نا، پھر آپ میری بات اب عالیہ صاحبہ، میں کہہ رہا ہوں جب عدالت فیصلہ دے گی نا، الیکشن کمیشن نہیں دے گا فیصلہ. کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن پہلے ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر فیصلہ کرے گا، پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ بین کرتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور وفاقی حکومت اس میں فریق بنتی ہے نا. الیکشن کمیشن کے فیصلے سے تو کوئی بندہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا نا، پارٹی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے بھی تو فیصلے عدالتوں میں چل رہے ہیں نا، چلنے دیں. لیکن الیکشن تو آپ نے کروانے ہیں نا. اچھا، اگر چلے سلمان عابد صاحب الیکشن فرض کر لیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو بھی جائیں گے، تو اب معاملہ حلقہ بندیوں کا ہے، مردم شماری کا ہے. اب وہ حلقہ بندیاں بھی ابھی ہونی ہے، مردم شماری ابھی ہو رہی ہے، اب اس کا وہ ابھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. سارے مسئلے جس کو آپ بتا لیے صاحبہ، آپ مجھے بتا رہی ہیں، یہ جائیں نا وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں فیصلہ لے کے جائے نا کہ مردم شماری کے اوپر ہم نے الیکشن نہیں کرا سکتے. وفاقی حکومت کو بھیج تو دے، جا کے سپریم کورٹ میں لے کے تو جائے مسئلے کو. یہ ہم ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے ساری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وفاقی حکومت جس بنیاد پہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی، وہ نقطہ لے کے اسے سپریم کورٹ میں جانا ہے. چاہے وہ دہشت گردی کا ہے، چاہے وہ نئی مردم شماری کا ہے، چاہے معیشت کی بدحالی کا ہے، چاہے سیکیورٹی ایشوز کا ہے. جس مسئلے پہ بھی الیکشن پوسٹ پون کرنے کی بات آئے گی، سپریم کورٹ میں جا کے ان کو اپنا یہ دینا پڑے گا عذر. اور اگر وہ قبول کریں گی سپریم کورٹ تو پھر وہ باتیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی. اگر وہ قبول نہیں ہوں گی تو پھر وہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں معاملات تو عدالتوں کے اندر ہے نا. ابھی الیکشن کمیشن جو ہے، اگر آپ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، تو اس نے پنجاب کا الیکشن شیڈول دے دیا نا. اب اگر حکومت اس الیکشن شیڈول کو ماننے سے انکاری ہے تو اس کو وفاقی اس حکومت کو جو ہے جا کے عدالت میں لے کے جانا پڑے گا. سارے معاملے کو فیصلہ فائنلی الٹیمیٹلی عدالت نے کرنا ہے. اچھا ہاں بالکل نجم علی صاحب، یہ تو بالکل سلمان عابد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور عدالتوں کے فیصلے ابھی تک پی ٹی آئی کے حق میں ہی فیصلے آئے ہیں، چاہے وہ صوبائی الیکشنز کے معاملے پر وہ اگر کورٹ گئے ہوں، یا پھر ابھی دیکھیں ابھی بھی وفاقی حکومت اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف مل رہا ہے اور یہ ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، اور عدالتوں سے وہ گلہ کرتی دکھائی دے رہی ہیں. تو ریلیف تو پی ٹی آئی کو ہی مل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں میں اتنا بڑے فیصلے بھی ہو جائیں گے عمران خان کے خلاف کے نااہل ہو جائیں، جبکہ ان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے؟ میں نے ایک تاریخ بتائی تھی، شاید آپ نے وہ غور نہیں کیا، کہ جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی تب تک تو فیصلے جو ہیں اسی قسم کے ہی آتے رہیں گے. اور حکومت جو انتظار کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو، فارن فنڈنگ کا معاملہ ہو، یا باقی تمام کیسز ہوں، حکومت نے ان کو سیریسلی پٹ اپ ہی نہیں کیا. ایون وہ کیس بھی نہیں کیا جو 10 اپریل 9 اپریل 8 اپریل کا تھا، جب عمران خان صاحب جس کے اندر واضح طور پہ آئین شکنی میں قاسم سوری صاحب اور باقی لوگ پھنستے ہیں، وہ بھی نہیں کیا. تو یہ دوسری بات سلمان بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی وی ٹاک شو میں نہیں کر سکتے، یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. میں تو ٹی وی ٹاک شو میں ہی بات کر سکتا ہوں، میں تو کسی عدالت میں نہیں جا سکتا. آپ کے پاس جو پلیٹ فارم ہے اسی پہ بات کریں. ان متعلقہ پارٹیوں نے ہی جانا ہے. تو لہٰذا میں تو جو بھی بات کروں گا، میں تو ٹی وی ٹاک، میں تو ایک تجزیہ کار ہوں، ایک چھوٹا سا صحافی ہوں. میں اپنے کالم میں بات کر سکتا ہوں، اپنے پروگرام میں، آپ کے پروگرام میں بات کر سکتا ہوں. مجھے عدالت میں نہیں جانا، مجھے تجزیہ ہی دینا ہے، اور وہ تجزیہ جو ہے معروضی جو چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر ہی ہونا ہے. دوسری یہ بات جب انتخابات کی جا رہی ہے تو یہ درست ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے، لیکن آپ ایک چیز کو نوٹ نہیں کر رہی کہ خود ہماری معزز عدالت نے 90 دن سے آگے کا راستہ دے دیا ہے. اب 90 دن والی بات نہیں رہی. جب 90 دن سے معاملہ آگے چلا گیا تو پھر وہ 10 دن چلا گیا یا 100 دن چلا گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
دیکھیں اب 90 دن والی بات، کیا آپ مجھے یہ بتائیے 30 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ 90 دن کے اندر ہے؟ کیا 28 مئی کی جو تاریخ ہے وہ 90 دن کے اندر ہے؟ تو جب ہم ایک دفعہ 90 دن سے آگے چلے گئے اور ہم نے تسلیم کر لیا کہ آئین کے تحت یہ درست ہے کہ ہم 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، تو پھر ہم جو 101 یا 110 یا 120 یا 140 دن کہہ رہے ہیں، ہم 150 دن بھی جا سکتے ہیں، ہم 250 دن بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلیں گی۔ ریویو پٹیشن کا حق حکومت کے پاس موجود ہے، 30 دن کے اندر وہ کر سکتی ہے۔ جب وہ ریویو پٹیشن کرے گی پھر دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے نفاذ کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ نافذ ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے۔ جب یہ اگر حکومت یا متعلقہ ادارے نہ اس پر عمل کر سکے تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق صاحب روزانہ ایک درخواست لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا۔ آج بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، کہ جناب حالانکہ یہاں پہ الیکشن شیڈول آ چکا، یہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، یہاں پر سارا پروسیجر جاری ہے، لیکن اظہر بھائی جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جناب یہ وہ فلاں تعاون نہیں کر رہا، فلاں تعاون نہیں کر رہا، فلاں چیز نہیں کر رہا، فلاں چیز نہیں کر رہا۔ تو بھائی اگر امن و امان کے مسائل ہیں تو وہ امن و امان کے مسائل نہیں ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے الیکشنز کروائیں جس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کرنے کی اجازت ہو، وہاں پہ دہشت گردوں کے گروہ جو ہیں، کالا دن تنظیمیں عمران خان صاحب کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کو وہ اسی طرح کے حالات کا سامنا ہو، اسی طرح شہادتیں ہوں؟ تو بھائی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، امن و امان بہت قیمتی ہے۔ لوگوں کی جانوں سے کھیل کر کسی کے الیکشن کا اگر شوق پورا ہوتا ہے تو میں تو ذاتی طور پر، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہاں پر لاشیں اٹھتے بھی دیکھی ہیں، تو میں تو کسی کے صرف الیکشن کا اس کا شوق، کیونکہ اس کو الیکشن جلدی آئے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ لوگوں کو مار کر، لوگوں کی لاشوں کے اوپر لوگوں کے بچے مار کے الیکشن کروانا چاہتا ہے، تو میں تو اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا، میں نظریاتی طور پہ بھی نہیں کر سکتا، جی ٹھیک ہے، طور پہ بھی نہیں کر اچھا سکتا، سلمان عابد صاحب میں نہیں کر سکتا۔ جی ٹھیک ہے، سلمان عابد صاحب، نجم ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک تاریخ کے بعد ایسا ہوگا، عدالتوں سے اگر ابھی ریلیف مل رہا ہے تو کچھ تبدیل ہونے والا ہے، کچھ تبدیل ہوگا، اس کے بعد ایسے فیصلے آئیں گے۔ تو کیا یہ بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ فائز عیسیٰ آئیں گے نا تو انقلاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی یہیں پر ہیں، میں بھی یہیں پر ہوں، نجم ولی بھائی بھی یہیں پر ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون سا انقلاب آئے گا۔ دیکھیے یہ سپریم کورٹ ہے، کسی ایک بندے کی عدالت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بینچ بننے ہیں، سارے کے سارے ججز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کسی کے خلاف فیصلہ بھی آئے گا تو سب کو ماننا پڑے گا، مجھ سمیت، ٹھیک ہے نا۔ کون نہیں مانے گا؟ اگر فائز عیسیٰ کے خلاف کی عدالت میں ایسے فیصلے بھی آ جائیں گے جو عمران خان کے خلاف ہوں گے تو سب مانیں گے نا۔ تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، کچھ تاریخیں بدلیں گی، اور اس تاریخیں بدلنے پہ ہی فیصلے ہوں گے۔ سوال یہ نہیں، میری بات سنیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 16 ستمبر کے بعد آ جائے گا، وہ فائز عیسیٰ کی مسئلہ ہی ہے نا، تو آنے دیں فائز عیسیٰ کو، کون سا مسئلہ ہو جائے گا، کون سا طوفان آ جائے گا، فیصلے آنے دیں، جو بھی جس کے خلاف آنے ہیں آنے دیں۔ باقی رہ گئے 90 دن سے آگے، آپ کو یاد ہے جنرل ضیاء الحق نے نعرہ لگایا تھا 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا، تو پھر کتنے سال بھگتے تھے آپ نے؟ کیونکہ آپ نے تو آئین کو اپنی مرضی سے تشریح کرنی ہے نا، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے آئین کی تشریح کرنا چاہتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے قانون کی تشریح کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب اسی تشریح کو لے لینا جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکا ہے، وفاقی حکومت اس فیصلے کو اون کر چکی ہے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر انتخابی شیڈول دے چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں اس کے مطابق اپنے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر چکی ہیں، لوگوں کے کاغذ سبمٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اوپر میں نے پھر کہا ہے وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے، اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کوئی بھی اس کے پاس جواز ہے الیکشن نہ کرانے کا، الٹیمیٹلی اس کو جا کے عدالت میں لے کے جانا ہے مسئلہ، اور فیصلہ بھی عدالت نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، الیکشن کی پوسٹ پون ہونے کا۔ اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، ابھی تک تو جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو الیکشن کا شیڈول آیا ہوا ہے۔ اچھا میں نیکسٹ مجھے بریک شامل کرنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہوں تو یہ بات کریں گے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، تاریخ نہیں بدلتی، تاریخ بدلنے پر بھی کچھ نہیں بدلتا تو الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہوگی، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسے کہ بہت بار بات ہو چکی ہے کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، الیکشن کیمپین کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہو رہی ہے، لیکن کہیں ریسٹرکشنز بھی ہیں، گم و گو کی سچویشن ہے کہ الیکشن ابھی بھی ہوں گے یا نہیں، لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو گراؤنڈ پر کیا موجود ہے؟ سلمان عابد صاحب، ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کے لیے وفاقی حکومت بھی چیلنج ہے اور اس کے لیے پنجاب میں بھی ان کے لیے
کوئی فرینڈلی ایٹماسفیئر نہیں ہے، تو عمران خان کے لیے یہ تو فیوریبل الیکشن ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس الیکشن میں بھی جائیں گے اور پھر اس نتائج کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے۔ دیکھیے پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ ہے، جو بھی پارٹی پاکستان میں الیکشن جیتتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے، اور جو بھی پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اسے دھاندلی سے ہرایا گیا۔ یہ تو ہماری سیاسی تاریخ ہے، ہر دور کے اندر، ہر حکومت کے اندر ہم نے یہ مناظر دیکھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو عوام فیصلہ کرے گی کس کے حق میں جانا، جس کو ووٹ دیتی ہے، جس کی بھی حکومت بنے گی اس کو تسلیم کرنا پڑے گا سب کو۔ پی ٹی آئی کو جیتتی ہے تو پی ٹی آئی کو اون کرنا پڑے گا، پی ایم ایل این والے جیتتے ہیں پنجاب میں تو ان کو اون کرنا پڑے گا، تیسری تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو یہ دو جماعتوں کے درمیان مقابلہ ہے 1-2 ٹھیک ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت مسلم لیگ کی ہے، نگران حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے بنی ہوئی ہے، جو طریقہ کار ہے اب وہ اس کے مطابق الیکشن ہو جائے۔ اگر عمران خان کے حق میں الیکشن نہیں آتے تو عمران خان پتہ نہیں الیکشن مانے نہ مانے، ہمیں تو الیکشن ماننے پڑیں گے، اور جو بھی نتیجہ آئے گا میں تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے تو اس کا رائٹ ہے اور اس کا حق ہے اور اس کو جیتنا چاہیے، لیکن جو بھی جیتے گا اس کا رائٹ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن تو آپ کو ہر صورت میں کروانا ہی کروانا، اور زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی بھاگ لیں آپ، 1 مہینہ اور بگا لیں گے، 2 مہینہ اور بگا لیں گے، الٹیمیٹلی تو جانا آپ کو الیکشن کی طرف ہی ہے۔ اور یہ جو ملک کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے، دہشت گردی کے، مالیات کے معاملات، یہ تو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ہمیں اباؤجداد سے، جب سے ہم اپنے پلے پلے بڑے ہیں تب سے ہی پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی میں ابھی کوئی ایسا دمخم نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد اکانومی درست ہو جائے گی، 6 مہینے کے بعد اکانومی درست ہو جائے گی۔ ابھی تو پچھلے چند مہینے سے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہی نہیں طے ہو پا رہا، باقی باتیں تو چھوڑ دیں۔ بالکل، اس لیے حالات تو اس وقت کوئی اس طرح سے فیوریبل کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو بھی جیت کر آئے گا اس کے لیے بھی حکومت کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں الیکشنز میں کچھ کے اندر حکومت کرنی پڑتی ہے، اور الیکشنز میں اور امیدواروں کے چناؤ میں، اور اس کے بعد آزاد امیدوار جو کہ بہت زیادہ اس وقت 500 کے قریب اگر ہم دیکھیں تو آزاد امیدوار اگر پنجاب میں اور یہاں پر ہمارے سامنے ہے، تو یہاں پر وہ بھی مینیپولیشن بعد میں ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی جہاز جو ہے وہ حرکت میں آیا تھا، اب تو کوئی جہاز بھی نہیں ہے۔ نجم علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں اگر اسی صورتحال میں الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان انتخابات کے نتائج تسلیم نہیں کرتے اور سلمان عابد تسلیم کر لیتے ہیں تو یقین کیجیے گا کہ یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو مجھے خدا نہ خواستہ دعا کیجیے گا مجھے ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے کہیں، اللہ نہ کرے، جی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اگر نون لیگ ہار جائے گی، کیونکہ یہ اتنی بڑی بات کر دی سلمان بھائی نے کہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بتا دیں ذرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور دوبارہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی بن جاتی ہے تو بھائی یہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے کیا پوزیشن تھی؟ یہی تھی نا۔ آپ نے کیا کھٹیا کی نجم علی صاحب یہ تو نہ کہیے کہ اگر پنجاب میں حکومت بنا لیتے ہیں ایک بار پھر سے تو 5 سال کے لیے ہوگی، اور 5 سال کے لیے حکومت ہوگی تو وفاق کا الیکشن جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر بنائیں گے تو پھر نا، اگر بنائیں گے تو پھر دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہے، آج خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 5000 انفلوئنسر جو تھے وہ بھرتی کیے گئے تھے سوشل میڈیا کے، جن کا کام ہی صرف ٹرول کرنا تھا، گالیاں دینا تھا۔ اس کے لیے 15 سے 16 کروڑ کا بجٹ تھا، اور ہر بندے کو ہر مہینے خرچ کیے جا رہے تھے، اور ہر مہینے کوئی 25-30 ہزار روپیہ ان بچوں کو دیا جاتا تھا جو یہ کام ہی صرف یہ کرتے تھے، اور یہ معاملہ انہوں نے آج ایف آئی اے کو بھجوانے کا بھی اعلان کر دیا۔ دیکھیں، خواہشات بہت ہوتی ہیں، انسان سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ بڑے تلخ ہوتے ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمیں انتخابات ایک دن کروانے ہوں گے، ہم ایک دن کے علاوہ انتخابات، میں یہ نہیں کہتا جس طرح سلمان بھائی بہت ساری کتابی باتیں کر رہے تھے، میں بھی کر لیتا ہوں کہ تھوڑا سا وفاقی حکومت پیچھے آ جائے، تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف اور آگے چلے جائے۔ لیکن نجم علی صاحب اس کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی، اس کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ اگر حکومت کی یہ ایک تجویز بھی ہے تو اس کے لیے کوئی کوشش تو ہونی چاہیے۔ حکومت نے بار بار کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے گفتگو کرے، عمران خان صاحب گفتگو کرنے کے سٹائل میں، موڈ میں آ ہی نہیں رہے۔
आ जाएंगे थोड़े दिनों तक, जब उन्हें पता चलेगा कि जो काम पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी, जो काम मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, वो कौन से पता नहीं क्या कहूँगा कि वो कौन से टार्गन हैं कि वो कर गुजरेंगे। उन्होंने जिस पत्थर को चाट कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ गई, मुस्लिम लीग नून वापस आ गई, वो भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि उनको पत्थर को दोबारा चाटने का मौका नहीं मिल रहा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारा कुछ जो टैक्टिक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा सके, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सके, अपना एक जो शौक है अभी जो बार बार खिताब का शौक है वो पूरा किया जा सके। तो करते रहें, लेकिन वो अपनी तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हैं। आखिरकार उसी चीज़ पे आना पड़ेगा जिसको हम आइन कहते हैं, जिसको हम कानून कहते हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के सर फाड़ने और सब कुछ करने के बाद मिसाके जमहूरियत कर लिया था, तो आखिरकार इनको भी वहीं पे आना पड़ेगा और एक समझदारी की, एक फ़हम तफ़हीम की, और एक आइन की, और एक अखलाकियात की, और एक रवादारी की, वो तमाम सियासत करनी पड़ेगी। अभी तक तो देखें इमरान खान साहब को तो कोई गिरफ्तार नहीं कर सका अभी तक, तो नजम वली साहब ये सिचुएशन है। गिरफ्तार करना ही नहीं। देखें ये भी एक आपने नया मौजू छेड़ दिया। इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार करना ही नहीं चाहता था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर पुलिस किसी घर के अंदर घुस जाए तो उसके बाद उस बंदे का बाहर वाले हिसार तोड़ दिए, चंद मिनटों का काम था वो गिरफ्तार कर, क्योंकि उनको पता था हमने गिरफ्तार किया, ये जो अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, फलां हो रही है, वो फौरन नोटिस हो जाना, उसने रिहा हो जाना है। वो करना ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि ट्रैप किया गया, इमरान खान साहब को वायलेंस करने पे मजबूर किया गया। पता था कि उन्होंने करना है। उन्होंने जो वायलेंस किया वो आप ये समझे कि जहाँ पे पहले से एक कांटा लगा हुआ था ऊपर एक सुरख कांटा और लग गया। बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। उनको ये वायलेंस नहीं करना चाहिए था। उनको ये सब कुछ जो कुछ उनके घर से निकला वो नहीं निकलना चाहिए था। जो कुछ जिस तरह के लोग उनके घर से निकले वो नहीं निकलने चाहिए थे। जो कुछ रेंजर्स के साथ पुलिस के साथ किया गया वो नहीं करना चाहिए था। तो वो गलती कर रहे हैं, गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं उनको कोई समझा रहा। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं समझा रहा, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे? सलमान आबिद साहब, आप इसका जरा कोई सोल्यूशन बताएं कि इमरान खान साहब सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, या उनको कोई समझा ही नहीं रहा? हो क्या रहा है? इमरान खान साहब साइड पर क्यों हो रहे हैं और किसी ऐसी बंद गली में जा रहे हैं जहां पर किसी से बात करने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ रहे? लेकिन ना बात यह है, इमरान खान बंद गली में दाखिल हो गए हैं, इमरान खान फंस गए हैं, इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगा दिया है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो रही नहीं है। तो फिर भाई खुदा के बंदो डर किस बात का है? बर्बाद कर दो, इलेक्शन करा के। कोई डर नहीं है। नहीं, सुने तो सही यार, नजम भाई सुने तो सही। ये रोजाना शाम को हम फहमो फरासत, ये जो रोजाना शाम को हम फहमो फरासत सुनते हैं मरियम नवाज की, और एक 10 बजे के शो में जियो पे बैठ के वजीर दाखिला, जो जियो के वजीर दाखिला है, वहां पे बैठ के जिस किस्म की बशनाम तराजी करते हैं वो भी हम सुन रहे हैं ना मेरे भैया। ये सिर्फ एक साइड की तो बात नहीं है ना। आप तो कर रहे हैं ना, वो कौन से फूल झड़ते हैं वहां पर? यार सुन तो ले, ये सबकी अपनी अपनी मनपसंद है, अपनी अपनी। अब थोड़ा सा हिम्मत तो पैदा करे मेरे भैया। जो जिस किस्म की लबो लहजा इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लोग भी कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, आप जो मर्जी कर लें, जाना आपको इलेक्शन की तरफ है। और बाकी रही इलेक्शन की डायनामिक्स क्या है, वो जब इलेक्शन होंगे पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है ना, इलेक्शन होने दें, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन होने हैं, आप भी देखिएगा, मैं भी यही एक इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, सुने वो एक इलेक्शन हो जाए, वो 2 इलेक्शन हो जाए, वो 3 इलेक्शन हो जाए, जाना तो इलेक्शन की तरफ है। और वो इलेक्शन जब आएंगे तो उसमें से जो पॉपुलर होगा, जिसको लोग मैंडेट देना चाहते हैं, लोग जिसको वोट देना चाहते हैं, वो जीत जाएंगे। और वो इसी तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है। सलमान आबिद साहब, ये तो बताइए, चले एग्जाम्पशन की बुनियाद पर ही सवाल कर लेती हूँ। नजम वली साहब जो बता रहे हैं, मैं जो तारीख बता रहे हैं मैं उसके ऊपर जा नहीं रही। अगर अब पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर और इस बुनियाद पर कर लें कि अगला इलेक्शन इमरान खान साहब जीतते हैं, तो इमरान खान साहब आकर करेंगे क्या? किस का कोर्ट मार्शल करने जा रहे हैं? क्या क्या करेंगे? देखिए बात यह है कि क्या क्या तब्दीलियां लाएंगे? जो भी हुकूमत आती है, देखिए ना, इमरान खान ने आके कौन सा यहाँ पे इनकलाब लेके आना है? ये जो भी तजर्बाकार हुकूमत आई है, ये कौन सा इनकलाब ले आई है? या उससे पहले इमरान खान कौन सा अपनी पिछली हुकूमत में इनकलाब लेके आ गए हैं? हमारे यहाँ हुकूमतें जो आ रही हैं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर भी बंधे हुए हैं।
कोई IMF के हाथों गिरवी रखा हुआ है, कोई अमेरिका के आगे मोहताज होकर बैठा हुआ है, कोई स्टैब्लिशमेंट के आगे मोहताज होकर बैठा हुआ है। हुकूमतों के तो हमने हाथ पैर बांधे होते हैं, उनके पास क्या होता है जिसके ऊपर बुनियाद बना के हम जो फैसले उन्होंने करने होते हैं वो फैसले कर नहीं पाते। इसलिए मैं यही तो कह रहा सलमान आबिद हूं कि साहब, अगर ये आपने फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रोसेस जो को- PMLN ने मिसाके जमहूरियत किया था फिर दुरुस्त किया था, इमरान खान साहब अभी तक वो मिसाके जमहूरियत- वो 4 मिसाके साल का जमहूरियत एक्सपीरियंस पे- रखने के सुन तो ले, बावजूद और ये कह रहे हैं कि सुन तो मैं ले, बिल्कुल सुन तो ले। पावरलेस अब वो वजीर आजम था, मिसाके इसके जमहूरियत बावजूद की- सियासी जमातों के साथ बैठने को ओहो। तैयार नहीं है। सुन तो ले, मिसाके जमहूरियत की सबसे ज्यादा शानदार मिसाल तो नवाज शरीफ का काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट जाना था, भूल गई आप? ठीक है। और वो जो शहबाज शरीफ पेट फाड़ फाड़ के पैसे निकालते थे जरदारी साहब के पेट से, वो भी मिसाके जमहूरियत होने के बाद की बातें है ना। ठीक है। और उसी 72 खानों के साथ इस्तेकबाल भी किया था उसी शहबाज शरीफ ने रायवंड के अंदर, वो भी मिसाके जमहूरियत के अंदर था ना। मिसाके जमहूरियत में ये भी था कि हम नैब का खात्मा करेंगे और एक नया इंडिपेंडेंट एहतसाब कमीशन बनाएंगे, बन गया। इसी एहतसाब इसमें था कि हम जो है वो आके फला फला जी, पीजे मीर सॉरी नजम अली साहब, जमहूरियत के साथ जो कुछ हमने किया है वो भी सबके सामने है और सारे भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान की सियासी जमातों ने लास्ट कमेंट करिएगा नजम अली साहब, मुझे क्लोजिंग की जानिब जाने। जी, मैं सिर्फ एक फकरा कहूंगा कि मेरे भी वही ख्वाब हैं जो सलमान आबिद के हैं। हम भी इस मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत देखना चाहते हैं। मेरे बच्चों ने भी, मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चे ये मुल्क छोड़कर ना जाएं। मैं नहीं गया, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे भी छोड़कर ना जाएं। लेकिन यहाँ पे अमन होना चाहिए, यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए। ये जो एक हमने एक दूसरे की जो चपेड़े मारने का, पता नहीं लफ्ज नहीं आ रहे मुझे, जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है ना, ये खत्म होना चाहिए। जाहिर है कि ये सियासतदानों को सोचना है कि सब तजुर्बाकार हैं, तमाम पार्टीज हुकूमतों में आ चुकी है, कौन किसको इस्तेमाल करता है इन सबको सब कुछ मालूम है। तो फिर ये सियासतदान सियासत करने के लिए जमहूरियत का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते, सब एक क्यों नहीं हो जाते, वो रास्ते क्यों बंद नहीं कर देते जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। आखिर इन सियासतदानों को साथ बैठना है अगर जमहूरियत बचानी है, अगर इसी तरह से रस्सा कशी करके इक़्तिदार में आना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अवाम का, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं होगा। तारीख कर रहे हैं, ये सोचना है, ये समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।